بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے ایک وعظ چل رہا ہے، اور حضرت کے اس وعظ کے ضمن میں بہت سی اہم اور قیمتی ہدایات اور نصیحتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اس وعظ میں ایک موضوع یہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں دین سے ناواقفیت۔ حضرت نے اس سے پہلے یہ بیان فرمایا تھا کہ عورتوں کی دین سے جہالت، دین سے دوری، اس میں کچھ کوتاہی مردوں کی طرف سے بھی ہے، کہ مرد عورتوں کے دین کی فکر نہیں کرتے جس طرح اور چیزوں کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی وہ دین کی فکر بھی کریں تو یہ عورتیں دین کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں جان لیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائیں۔ آج حضرت کی جو وعظ کا حصہ ہے اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دین سے دوری عورتوں کی، اس کی ایک وجہ خود عورتوں کی کوتاہی بھی ہے، کیونکہ دین ضروری بات ہے، سیکھنا ہوگا۔ مثال ہے، نماز صحیح کرنے کے لیے عورتوں کو کسی سے نماز سیکھنی ہوگی، قرآن صحیح پڑھنے کے لیے یقینی بات ہے کہ وہ کسی سے قرآن سیکھیں گی۔ لیکن جب عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نماز صحیح کر لو کسی سے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب عورتوں سے کہا جائے کہ بھئی کسی سے نماز صحیح کر لو، اپنی کسی خاتون، دیندار خاتون ہو، کسی عالمہ خاتون سے نماز صحیح کر لو، تو کہتی ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ اور حضرت فرما رہے ہیں اگر کسی بوڑھی عورت سے کہا جاتا ہے تو وہ تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ اب بوڑھے طوطے کیا پڑھیں۔ بوڑھی عورتوں سے اگر کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، تو بوڑھی عورتیں تو بالکل متوجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ اب بوڑھے طوطے سے کیا پڑھیں گے، بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ہماری مثال تو طوطوں جیسی ہے، ہم اس عمر میں کیا پڑھیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر انہی بوڑھوں کو، انہی بوڑھی خواتین کو کوئی دنیا کی لالچ دے دی جائے تو دیکھیے کیسی زبان کھلتی ہے۔ انہی بوڑھی خواتین کو
اور انہی عورتوں کو جن کو شرم آتی ہے دین سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں کہ ہم کیسے سیکھیں، ان کو کوئی دنیا کی لالچ ہو تو دیکھیں ان کی زبانیں کیسے کھلتی ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ان کی زبانیں نہیں کھلتی ہیں۔ اور پھر آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ عورتوں کو تو ثواب اور عذاب کا مردوں سے زیادہ خیال ہوتا ہے، کیونکہ وہ مردوں سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، ڈرتی ہیں، اسی وجہ سے ان کے اندر ثواب کی رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ یعنی عورتوں کی یہ خوبی ہے کہ مردوں سے زیادہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مردوں کے سامنے بہت سارا دین کا حصہ بیان کر دیا جائے تو اثر دیر سے ہوتا ہے، لیکن عورتوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا سی ان کے سامنے کوئی حدیث، کوئی واقعہ بیان کر دیا جائے تو بعض خواتین تو ایسی ہوتی ہیں بالکل پانی پانی ہو جاتی ہیں، یعنی بہت جلدی آنسو بھی بہتے ہیں، رونے کی بہت جلدی رونا بھی آ جاتا ہے عورتوں کو، دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ عورتوں کی خوبی ہے جو مردوں سے زیادہ ہے، لیکن اس خوبی کے سے فائدہ نہیں اٹھاتی، دین کی طرف توجہ کم ہے، دین کے سیکھنے کی طرف توجہ کم ہے۔ تو جہاں اس میں مردوں کی کوتاہی ہے کہ گھر کے مرد چاہے وہ بھائی ہو، والد ہو، چاہے وہ شوہر ہو، اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اس کو دینی علوم کا انتظام کرے اس کے لیے۔ جیسے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مرد گھریلو ذمہ داری میں ساری ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے پورا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھتا بھی ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام، اوڑھنے بچھونے کا انتظام، یہ ساری ذمہ داریاں مرد سمجھتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی ذمہ داری دین کی بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ عورت دین نہیں سیکھے گی تو کتنا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک عورت جہنم میں اگر گئی تو وہ اکیلی نہیں جائے گی۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر ایک عورت بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گئی تو وہ اکیلی نہیں جائے گی، وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی گھسیٹے گی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ شکایت کرے گی، وہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی گھسیٹے گی۔ یہ بھی تو میرا سربراہ تھا، میں جب چھوٹی تھی تو ابا تھے، ابا نے میری فکر کیوں نہیں کری، تو وہ اپنے ساتھ اپنے ابا کو بھی گھسیٹے گی۔ میرا بھائی تھا، اس نے میری فکر کیوں نہیں کری۔ اور یقینی بات ہے کہ ہم اس چیز سے غافل ہیں، اور ہم اپنی مصروفیات میں اتنا مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ ان کو کسی بیان میں لے جائیں، کسی عالم دین کی صحبت میں ان کے بیان میں بٹھائیں، ان کے لیے کسی معلمہ کا بندوبست کریں کہ عورت یا تو خود پڑھنے جائے یا کوئی آ کر پڑھائے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اگر عورت نماز صحیح نہیں پڑھ رہی، قرآن صحیح نہیں پڑھ رہی، اس کو دینی علوم کا علم نہیں، تو وہ کیسی زندگی گزارے گی؟ پاکی ناپاکی کے مسائل تو اس کے ساتھ بھی زیادہ ہیں، نماز اس کے اوپر بھی فرض ہے، قرآن اس نے ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ مردوں کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور عورتوں کے اندر اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی فکر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، قرآن کریم کی یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا کہ آگ سے پہلے اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہماری حالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب اس میں یعنی کہ قصوروار ہیں
کہ ہمیں اب زیادہ سے زیادہ اپنی فکر ہو جائے گی، نہیں تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دین شروع کرتے ہیں دوسروں سے، کہ اس کو دیندار بنانا ہے، اس کو دیندار بنانا ہے۔ دوسروں کی فکر میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک غفلت تو ہم یہ کرتے ہیں، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، لیکن قرآن کریم ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی دوسرے نمبر پہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اور تبلیغ شروع کری اللہ کے حکم سے، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لائیں۔ حضرت علی جو آپ کے بھتیجے ہیں، سب سے پہلے ایمان لائے، بلکہ چچا ساتھ بھائی ہیں حضرت علی، سب سے پہلے ایمان لائے، کم عمر میں۔ آپ نے جب لوگوں کو اپنا پیغام سنانے کے لیے جمع کیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، پھر اس کے بعد باہر والوں کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو پہلے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیں۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ انسان پر اپنی فکر کے بعد سب سے پہلی فکر، دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھرانوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، ان کی فکر ہے۔ پہلے اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح ہو کہ ہم صحیح ہو جائیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اور تیسرے نمبر پر باہر والوں کی فکر کریں۔ لیکن ہمارا حال الٹا ہے، ہم قرآن کی ترتیب سے ہٹ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ ہم اپنی فکر کریں گے، نہ ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر ہے، ہمیں دوسروں کی فکر ہے کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے، بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، دوسروں کو کہتے پھریں گے، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم قرآن کریم اور احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا طریقہ تبلیغ دیکھیں تو اس میں آپ نے اپنے گھر والوں کی فکر پہلے کی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر۔ بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ اگر فاطمہ اپنی کسی غلط بدعمالی کی وجہ سے بھی اگر جہنم کی طرف جاتی ہے تو میں نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ فاطمہ ہیں جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، لیکن خبردار کر دیا، خبردار کر دیا اگر دین سے دور ہوئی تو میں نہیں بتا سکوں گا، ہوشیار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فکر کر رہے ہیں، میں نے یہ بات پہلے بھی سنائی اپنے گھر والوں کی۔ گھر تشریف لائے، فجر کے بعد حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی ہوں گی، اٹھا دیا، اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کر رہے ہیں، روزی تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے سے واپس چلے گئے، گھر کے اندر نہیں آئے، دروازے سے واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو جب معلوم چلا تو بہت پریشان ہو گئیں کہ ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی گیٹ سے واپس چلے گئے۔ فوراً حضرت علی کو کہا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم سے ناراض ہیں، آج آپ گھر پہ نہیں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، اپنی ساری ازواج مطہرات کو، اپنی تمام بیویوں کو دن میں 3 4 دفعہ ملتے تھے، آپ ملاقات کرتے تھے، خیریت لیتے تھے۔ اسی طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے، روزانہ ان کی خیریت لیتے تھے۔ اسی طرح آپ ایک دفعہ جا رہے تھے تو آپ گھر سے واپس ہو گئے، حضرت علی آئے کہ اللہ کے رسول آپ گھر تشریف لاتے لاتے واپس چلے گئے، ہمارے لیے تو بڑی صدمے کی بات ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، میں تمہارے گھر کی طرف آ رہا تھا، تمہارے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اس میں تصویر تھی، اس پردے میں کسی جانور کی تصویر تھی،
اور اللہ کے نبی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے. جس حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی ایسے گھر میں نہیں آتے کہ جس گھر میں تصویر ہو. اور تمہارے پردے میں تصویر تھی اس لیے میں واپس ہو گیا. یہ تربیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا بھی سکتے تھے، جیسے ہم گھر والوں کی بہت ساری غلطیوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اپنے گھر کی خواتین کی بہت ساری دین کے خلاف باتوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہم اچھا نہیں کرتے، یہ ان کے ساتھ ہم اچھا نہیں کر رہے. اچھے انداز میں ان کو سمجھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنی تھی. آپ نے جا کر ایک تربیت کا انداز یہ بھی تھا کہ پردے کو کھینچ دیتے. ایک تربیت کا انداز یہ بھی تھا جا کر پردہ توڑ دیتے. کو آپ کے اس طرح کرنے سے کوئی ناراض تھوڑی ہوتی، لیکن آپ نے انداز اختیار نہیں کیا. آپ واپس تشریف لے آئے. حضرت علی آئے تو ان سے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے پردے پر تصویر تھی اور ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے. انبیاء علیہ السلام اور فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایسے گھر میں داخل مت ہو. رک گئے. تربیت ہو گئی، آئندہ کے لیے تربیت ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پردے کو ہٹا دیا، نہیں اب اس کو استعمال نہیں کریں گے. اس طرح گھر والوں کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فکر کرتے تھے اپنے گھر والوں کی کہ ان کی تربیت یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر مرد اس چیز سے بے خبر رہے تو بگاڑ، اگر گھروں میں بگاڑ آ گیا، اگر ہماری گھر میں دینی تربیت نہ ہوئی اور ہمارے گھروں میں بگاڑ آ گیا تو پھر ہماری نسلیں بگڑیں گی. نسلیں بگڑ جائیں گی. اگر عورتوں میں دین نہ ہو، اگر عورتوں میں دینداری نہ ہو، دین نہ ہو، تو انسان کی نسلیں بگڑتی ہیں. آگے چل کر نسلیں ایسی نہ آ جائیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا یہ مسلمان ہے کون ہے، اگر عورتوں میں دین نہ ہو. اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ اپنی نسلوں کو بچانا ہے. اگر ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور ان کو دین پر دیکھنا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری نسلیں دین پر دکھیں، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، تو پھر تو گھر کی خواتین پر محنت کرنی ہوگی. گھر کی خواتین کا ذہن بنانا ہوگا دین کے مطابق. نہیں تو یہ بچے زیادہ وقت اور گھر میں گزارتے ہیں، کم عمر بچے. تو یہاں پہ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ عورتیں دین سیکھنے کے بارے میں کہتی ہیں ہمیں شرم آتی ہے، اور دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو ان کی ساری شرم ختم ہو جاتی ہے. ایک تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے. آگے حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتوں میں ایک کوتاہی اور ہے. یہ بھی مردوں کی فکر کی ضرورت ہے کہ عورتیں کام کاج میں، گھر کے کام میں لگ جاتی ہیں، اور وہ کام دراصل مردوں کے ہی ہوتے ہیں. کھانا پکانا، کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، گھر کی صفائی کرنا. اس میں اتنا لگتی ہیں کہ نماز اپنے وقت سے نکل جاتی ہے، مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے. تو عورتیں بعض دفعہ تو قضا کر کے پڑھتی ہیں یا مکروہ وقت میں پڑھتی ہیں. جیسے عصر ظہر کا وقت ہے، اب ظہر کا وقت تو یہ ہے کہ بھئی 1:30 بجے نہیں تو 2 بجے پڑھ لو. وقت تو شروع ہو گیا 1 بجے، 1 سے پہلے شروع ہو گیا. 1 نہیں، 1:30 نہیں، 2 پڑھ لو. لیکن کام میں اتنا لگی رہیں گی کہ وہ 2 سے 3 پہ چلی جائیں گی، اور 3 سے 3:30 پہ چلی جائے گی، اور مکروہ وقت شروع ہو جائے گا. مکروہ وقت شروع ہو جائے گا. اور عورت کی نماز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مکروہ وقت میں پڑھتی ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں یہ بھی عجیب بیماری ہے کہ عورتیں کام کاج میں اس قدر دیر کر دیتی ہیں کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن اس کو ذرا بھی برا نہیں سمجھتی. اس کو ذرا بھی برا نہیں سمجھتی. عورتوں کو تو وقت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مکروہ وقت کون سا ہے، افضل وقت کون سا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو بتایا نہیں ہے. ہم بتائیں گے نا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ نماز کون سے وقت میں پڑھو، فجر کا وقت کب سے کب تک ہے. ہم تو گھڑی میں دیکھ لیتے ہیں. گھر میں عورتوں کو کیسے پتہ چلے؟ بعض ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی اس طرح کی گھڑی لگائی ہوئی ہے. اپنے گھروں میں بھی
یہ جو مسجد کی گھڑیاں ہیں یہ لگائی ہوئی ہیں، اور ساری خواتین بلکہ گھر کے بچوں کو اس گھڑی کا پابند کیا ہوا ہے کہ جب اس گھڑی میں ٹائم بجے، اچھا ان گھڑیوں کا ٹائم نماز مسجد کی اپنی محلے کی مسجدوں سے جوڑا ہوا ہے، ان گھڑیوں کا نماز کا وقت اپنے محلے کی مسجد سے جوڑا ہے، جیسے محلے کی مسجد میں نماز تبدیل ہو ٹائم، انہوں نے اپنے گھر کے بھی گھڑی کا ٹائم تبدیل کر دیا، اور سارے گھر والوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ جیسے اس گھڑی میں گھنٹی بجے گی اس کا مطلب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، 7:30 پہ گھنٹی بج رہی ہے مسجد کی، عشاء تم نے 7:30 پہ ہی پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ 8 بجے پڑھنی ہے۔ کتنی اچھی ترتیب ہے۔ ایک گھر میں جانا ہوا تو ان کے گھر کے قریب مسجد تھی، تو انہوں نے اپنے گھر سے اپنی مسجد سے اسپیکر کا کوئی سسٹم لیا ہوا تھا، وائرلیس سسٹم، پتہ نہیں کس طرح لیا ہوا تھا، تو ان کے گھر میں مسجد کی اذان، نماز، مسجد میں جتنے درس ہو رہے ہیں ساری آوازیں گھر میں آئیں گی۔ ان کے گھر میں جو درس مسجد میں ہوگا، جو بیان ہوگا، مسجد میں اذان ہوگی، ان کے گھر میں آواز آئے گی، اور انہوں نے اس کے لیے بہترین انتظام کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، اس کی زیادہ آواز بھی نہیں ہے گھر والے ڈسٹرب ہوں، بس جتنی مرضی آواز کھول لیں یا کم کر لیں، بڑھا لیں۔ تو اس ترتیب پر اتنا بہتر انداز لگا کہ مسجد کا ہر عمل گھر میں سنا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد سے قریب رہنے کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اذان اور نماز اور تلاوت کی آوازیں اچھی لگتی ہیں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہنے کو مسلمان بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن ان کو اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں بہت تیز اذان کی آواز آئے گی، مسجد سے دور کر لو، مسجد سے دور کر لو۔ مسلمانوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں کو مسجد کے اطراف میں بناتے تھے، مسجد کے اطراف میں، جیسے ماں ہوتی ہے تو اس کے بچے اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اگر ماں کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے ماں سے قریب رہتے ہیں، ایک بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بچوں کا کنیکشن ماں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے ماں اٹھ کے جاتی ہے تو بچے بھی سارے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ یا جیسے ہم جانور کو دیکھیں، بلی کے بچے ہوں تو کیسے ماں کے پیچھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بکری کے بچے کیسے چل رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے اسلام سے مسلمانوں کی تربیت یہ ہے کہ مسجد سے بھی ہم ایسے رہیں، ایسے قریب قریب رہیں، جہاں مسجد ہو وہاں ہمارا گھر ہو، جہاں مسجد اس کے قریب میں ہمارا گھر ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہر نماز کی اذان گھروں کو سب کو سنی جائے گی۔ ہم ایک جگہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں جانا ہوا تو ایک جگہ ٹھہرے، دور دور تک اذان کی آوازیں نہیں ہیں، دور دور تک اذان کی آواز نہیں ہے۔ آپ یقین کریں اچھا خاصا مسجد مدرسے کے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی ایسے علاقوں میں انسان جب جاتا ہے تو اس کو سستی ہوتی ہے۔ اذان کی آواز، اذان، نماز، مسجد، یہ انسان کو چارج رکھتا ہے، چارج۔ جب انسان ان چیزوں سے دور ہوتا ہے نا، کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں مسجد نہ ہو، اذان کی آواز نہ ہو، تو اس کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی پڑھ لوں گا نماز گھر میں، مسجد تو دور ہے، اب پڑھ لوں گا۔ تو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو مسجدوں سے جوڑا ہے اور مسجد کے فضائل قرآن میں بیان کیے ہیں، اور جگہ جگہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ رہو گے تو تمہارا قرآن بھی صحیح رہے گا، تمہاری نماز بھی صحیح رہے گی، تمہاری عبادتیں بھی صحیح رہیں گی، تمہارے اندر دین کا جذبہ بھی رہے گا۔ تم مسجد سے دور ہو گئے تو سب کچھ گیا، سب کچھ چلے گیا۔ تو یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسجد سے قریب رہو، مسجد سے قریب رہو گے سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے دیکھا کہ اپنے گھروں میں مسجد سے کنیکشن لیا ہوا ہے، اور جب مسجد میں کوئی بیان شروع ہوگا ان کے گھر میں آواز آئے گی، جب مسجد میں نماز ہوگی ان کے گھر میں آواز آئے گی، جب مسجد میں اذان ہوگی ان کے گھر میں آواز آئے گی۔ کتنا پیارا ماحول ہوگا گھر کا کہ جب گھر کا بچہ چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس کے کانوں میں اذان دن میں 5 دفعہ سنے گا۔ وہ ہم تو جب پیدا ہوتے ہیں ایک دفعہ اذان دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بچے کو پتہ نہیں اذان کی آواز سنتا ہے، بڑے ہو کر سنتا ہے۔ جس گھر میں ہر نماز میں 5 اذان کی آوازیں آ رہی ہوں گی تو کتنا پیارا اس گھر کا ماحول اور تربیت ہوگی۔ تو یہ تو سوچنے کی چیزیں ہیں، اپنے گھروں میں
اس کا ماحول بنائیں۔ اس کے لیے سب سے اہم ضروری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گھروں میں گھر کی مسجد بنائیں۔ یہ بڑا سب سے پہلا کام ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے تو کبھی کچن کے آگے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے، کبھی باتھ روم کے آگے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے، کبھی ٹی وی لانچ میں ٹی وی کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، کبھی ابا کے کمرے میں، کبھی بھائی کے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے۔ نہیں، اسلام کیا مزاج دیتا ہے کہ ایک گھر کے اندر مسجد ہونی چاہیے۔ وہ مسجد نہیں، وہ گھر کی مسجد ہے، یہ مسجد کا حکم نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ گھر کا ایک مخصوص حصہ، ہر گھر میں جہاں ہم اپنے گھر میں 5 کمرے بناتے ہیں، بیٹے کا کمرہ الگ، بیٹی کا کمرہ الگ، ابا اماں کا کمرہ الگ، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی سی جگہ مسجد کے لیے نہیں بنا سکتے؟ اس کی برکت کتنی ہوگی؟ تو سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے اپنے گھروں میں وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد ترتیب دیں گھر والوں کے لیے، جس میں گھر والے نماز پڑھا کریں۔ اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دیں اور چاروں طرف سے کوئی ٹیبل لگا دیں، پردے لگا دیں، اور ساری گھر کی خواتین کو پابند کیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو ادھر جا کے نماز پڑھنی ہے، جب تلاوت کرنی ہو یہاں جا کے کرنی ہے، جب قرآن پڑھنا اور وہاں پہ قرآن بھی رکھ دیں۔ چھوٹی سی جگہ بنا دی، ایک چھوٹی سی الماری لگا دی، اس میں قرآن رکھ دیے، تسبیح بھی لٹکا دیں وہاں پہ 2-3 تسبیح، اور ایک جانماز مصلی بچھا رہے۔ ابھی ہمارے یہاں کے نمازی تھے، انہوں نے اپنے گھر بنائے نئے ناظم آباد میں، تو ان کے گھر دیکھنے گیا تھا، تو مجھے گھر میں ایک چبوترا دکھا۔ اس وقت وہ اس گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے، تعمیر چل رہی تھی، تو ایک چبوترا دکھا۔ میں نے کہا چبوترا کیا ہے؟ تو ان کے گھر کے مستری جو کام کر رہے تھے انہوں نے بتائی انہوں نے خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے۔ یعنی گھر جب بن رہا تو بنتے ہوئے انہوں نے یہ کام کرا دیا کہ ایک چبوترا بنایا فرش سے تھوڑا اٹھا کر، اور وہ اچھا خاصا بڑا تھا کہ وہاں پہ 3-4 خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں اور 2-3 عورتیں اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوئی کہ یہ چبوترا گھر کی مسجد ہے، یہ گھر کی مسجد ہے، کتنی برکت ہوگی۔ بچے بھی دیکھیں گے اماں نماز پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، ادھر جا کے پڑھتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست بحریہ ٹاؤن میں ہیں، انہوں نے اپنے گھر بلایا، تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا آپ نے گھر کی مسجد بنائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ضروری ہے، خواتین نماز کہاں پڑھتی ہیں؟ آپ کی والدہ، آپ کی وائف، بچے کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی جگہ آپ گھر کے لیے بنا دیں۔ تو ایک جگہ بڑی اچھی دکھی، میں نے ایسے کہا اس جگہ وہ گھر کے لیے مسجد کے لیے بنا دیں؟ کہنے ٹھیک ہے میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو کچھ دنوں بعد آ کر انہوں نے بتایا کہ جو جگہ آپ مخصوص کر کے کہتے ہیں ہم نے اس کو چاروں طرف سے الماری لگا دی، وہ جگہ مسجد کے لیے بنا دی، اور کہتے ہیں مجھے بھی گھر میں کبھی تہجد میں اٹھتا ہوں تو وہیں جاتا ہوں، خود تہجد میں اٹھتا ہوں تو وہیں جاتا ہوں، بچے کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، سبق یاد کرنا ہوتا ہے، یہ قاری سے پڑھانے آتے ہیں تو وہیں پڑھاتے ہیں۔ اتنی پیاری بات ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عورتوں میں دین آئے، عورتوں میں اگر ہم چاہتے ہیں بچوں میں دین آئے، تو پہلا کام آغاز یہاں سے کریں، اچھے انداز میں عورتوں کو اس کے فضائل بتائیں، اس کی برکت ہوگی گھر میں۔ جیسے مسجد میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں بھی اللہ کی رحمتیں اتریں گی، کیونکہ وہاں مسلسل نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، تسبیحات پڑھی جائیں گی، تو یقینی بات ہے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ تو یہ پہلا کام ہے، اس کا ابتدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کر لیتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر